قرآن کی آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ کل قیامت کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود مدعی ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی قوم کی یہ شکایت کر رہے ہوں گے کہ اے اللہ، یہ میری قوم ہے، یہ میری امت ہے جنہوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا، یہ قرآن سے راہ فرار اختیار کرتے رہے، قرآن کی دعوت پر لبیک نہیں کہا، قرآن کی پکار پر اپنے آپ کو پیش نہیں کیا اور قرآن کے احکامات پر انہوں نے عمل نہیں کیا۔ ذرا غور کیجئے اور فکر کیجئے اور اپنی زندگیوں میں جھانک کر دیکھیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہونے کے دعوے دار ہوتے ہوئے، قرآن سے محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے ہم خود ہی قرآن کریم کو چھوڑنے والوں میں ہوں۔ ذرا سوچیں اور اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے ماہ و سال کا جائزہ لیں کہ ہم نے قرآن کریم کو کتنا وقت دیا ہے۔ اگر ہمیں ایک دن اخبار نہیں ملا تو بے چین و بے قرار ہو گئے کہ آج ہمیں اخبار نہیں ملا، آج ہمیں خبریں نہیں ملی۔ اگر ہم نے ایک دن نیوز نہ دیکھی ہماری روح تڑپ اٹھی کہ آج ہمیں حالات زمانے کا پتہ نہ چل سکا، لیکن ہمارا بچپن گزرا، جوانی گزر گئی، بڑھاپے کے ماہ و سال بھی گزر گئے، نہ ہم نے کبھی قرآن کریم کو ہاتھوں سے چھوا ہے، نہ کبھی قرآن کریم کو پڑھا ہے، نہ قرآن کے معنی پر غور کیا ہے۔ اگر کبھی ہماری بستی کے اندر کوئی پروگرام منعقد کیا گیا، علماء کو بلایا گیا اور کسی جلسے کا انعقاد کیا گیا جس میں علماء آئے، اہل اللہ تشریف لائے، انہوں نے قرآن پڑھا، قرآن کا مطلب بیان کیا، قرآن کی آیتیں پڑھ کر ان کی تفاسیر کو ہمارے سامنے بیان کیا، لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں تھا، ہم اپنے تقاضوں کو دبا دیتے، اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر دیتے، ہم پروگرام میں آ جاتے، قرآن کا پیغام سن لیتے، علماء کے بیانات سے مستفید ہو جاتے، یہ محفلیں منعقد ہوتی رہی، علماء آتے رہے، وہ بیانات کرتے رہے، لیکن ہم لوگ محروم رہے۔ میرے بھائیو یاد رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس لاپرواہی اور غفلت اور اس سستی کا نتیجہ اس صورت میں ظاہر نہ ہو جائے کہ کل قیامت کے میدان میں جب ہمارے اعمال کو تولا جائے گا، آپ علیہ السلام تشریف لائیں گے، آپ فرما دیں اے اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو پسے پشت ڈال دیا تھا، ان کو قرآن سنایا جاتا رہا، قرآن کا پیغام ان کو بتایا جاتا رہا، اللہ کے احکامات ان کو بتائے جاتے رہے، علماء بیان کرنے کے لیے، تیرا پیغام پہنچانے کے لیے ان کے پاس آتے رہے، انہوں نے اپنے تقاضوں کو آگے پیچھے نہ کیا، اپنے کاموں کو چھوڑ کر اللہ یہ تیرے گھر میں نہیں آئے تھے، تیرے نبی کے جو وارث ہیں ان کے پیغام کو نہیں سنا تھا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ فیصلہ کر دیا جائے کہ ان کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے۔ میرے بھائیو ذرا سوچیں کہ اس قرآن سے پیار کتنا ہمارے دلوں میں ہے، اس قرآن کی عظمت کتنی ہمارے دلوں میں ہے، قرآن کو ہم نے کتنا پڑھا، قرآن پر ہم نے کتنا عمل کیا، اللہ نے جو احکامات دیے کیا ہم نے ان کو پورا کیا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتائیے کیا یہ امت آج اسی طرح قرآن کریم کو مان رہی ہے اور پڑھ رہی ہے جس طرح صحابہ کرام نے اس قرآن کو پڑھا تھا؟ جب یہ قرآن صحابہ کرام کے سامنے آیا، قرآن نے جو حکم دیا صحابہ کرام نے عمل کیا، قرآن نے جن باتوں سے منع کیا صحابہ کرام
یہ اعلان فرمایا تھا کہ مسلمانوں تم ہی سربلند ہو اور تم ہی سربلند رہو گے، سربلندی تمہارا نشان ہے، سربلندی تمہاری علامت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے اللہ کی زمین پر اپنے اعمال کو ٹھیک کر لینا۔ اللہ آسمان کے اوپر سے تمہارے حالات کے بدلنے کا فیصلہ فرما دے گا۔ آج ہم جائزہ لیں اپنے اعمال کا، آج جائزہ لیں اپنے کردار کا، آج محاسبہ کریں اپنے اخلاق کا۔ ہم نے قرآن کے کس کس پیغام کو لیا، قرآن کے کس کس حکم پر ہم لوگوں نے عمل کیا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب یہ قرآن کریم نازل ہوا، اللہ نے 6666 آیتیں نازل فرمائی، لیکن قرآن کے اندر جو سب سے پہلی آیت کریمہ نازل کی گئی اور مسلمانوں کو سب سے پہلے جو پیغام دیا گیا، آج مسلمان اسی پیغام کو فراموش کر بیٹھا ہے۔ اللہ نے جب قرآن نازل کیا، سب سے پہلی آیت کریمہ نازل فرمائی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اس رب کے نام سے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ قرآن نے سب سے پہلے تعلیم کا حکم دیا، پڑھنے کا حکم دیا، علم حاصل کرنے کا حکم دیا۔ آج مسلمان جائزہ لے کہ وہ تعلیمی میدان میں کتنا سرگرم ہے، تعلیمی میدان میں آج مسلمان کتنا پچھڑا ہوا ہے۔ قرآن کا جو سب سے پہلا پیغام ہے، قرآن کا جو سب سے پہلا حکم ہے، مسلمان نے اس حکم کو چھوڑا اور آج ذلیل و خوار ہو رہا ہے اور ذلت کی زندگی گزار رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آج جائزہ لیں اپنی بستیوں کا اور معائنہ کریں اپنے علاقوں کا۔ دیکھیں تعلیم حاصل کرنے والوں کی شرح اور تعداد کتنی ہے، ہم تعلیمی میدان میں کتنے بچھڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ تعلیم کا ہونا انتہائی ضروری ہے، جیسے انسان کے زندہ رہنے کے لیے ہوا کا ہونا ضروری ہے، پانی کا ہونا ضروری ہے، مٹی کا ہونا ضروری ہے، آگ کا ہونا ضروری ہے، تو تعلیم کا ہونا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہوا نہ ہو آپ زندہ نہیں رہ سکتے، پانی نہ ہو آپ زندہ نہیں رہ سکتے، تو تعلیم کے بغیر ایک انسان اچھی زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے آپ مثل جانور ہیں، اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے آپ زندہ لاش ہیں، اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی، آپ کا روزہ صحیح نہیں ہوگا، آپ کا حج مکمل نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں، نہ آپ شریعت کو سمجھ سکتے ہیں، نہ آپ طریقت کو سمجھ سکتے ہیں، نہ آپ معرفت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں آپ آنکھوں کے ہوتے ہوئے اندھے ہیں، اگر تعلیم نہیں آپ زبان کے ہوتے ہوئے بوڑھے ہیں، اگر تعلیم نہیں تو پاؤں کے ہوتے ہوئے لڑنے ہیں۔ آج میرے بھائیوں، ہم نے اپنی اولاد کو تعلیم سے محروم رکھا، تعلیم سے دور رکھا، اور تعلیم سے دور رکھنے کے ساتھ ہم نے ان کو محتاج بنا دیا۔ آنکھوں کے ہوتے ہوئے ہم نے ان کو اندھا بنا دیا، پاؤں کے ہوتے ہوئے ہم نے ان کو لنگڑا بنا دیا، اور آج وہ بے بسی عالم میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی برائیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو قرآن کا جو سب سے پہلا پیغام ہے، قرآن کا جو سب سے پہلا حکم ہے، ہمیں اسے عام کرنا پڑے گا، تعلیم سے وابستہ ہونا پڑے گا۔ یہ شادیوں میں، رسومات اور خرافات میں، لڑائی جھگڑوں میں اور مقدمے بازی میں اپنے مال و دولت کو ضائع کرنا، شاندار مکان بنانا اور شادیوں میں خرافات کو انجام دے کر اپنے مال کو برباد کرنا، یہ عقل مندی اور دانش مندی نہیں ہے۔ آپ رسومات خرافات میں پیسہ برباد نہ کریں، آپ شاندار مکانوں پر اپنے پیسے کو ضائع
اس اولاد کے مستقبل کے بارے میں سوچو، اپنی اولاد کے مستقبل کو آپ روشن اور تابناک بنائیں۔ یہ روشن اور تابناک بنے گا تعلیم سے، تو تعلیم کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا۔ آپ روٹی والی کم کھائیں، آپ کچھ ہلکا کپڑا استعمال کریں، لیکن تعلیم کے معاملے میں آپ کوئی سمجھوتا نہ کریں۔ آج اگر دیکھا جائے معاشرے کے اندر بے شمار برائیاں، اولاد ماں باپ کی نافرمانی اور نشے کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور چوری کرنا اور بہت ساری برائیاں ہمارے نوجوانوں کے اندر داخل ہو چکی ہے۔ یہ ماں باپ کا نافرمان ہونا، یہ نشے کی طرف چلے جانا اور گالی گلوچ کرنا، راستوں میں چلتے ہوئے گانا گنگنانا اور سننا اور موبائل بجانا اور دکانوں پر گلیوں میں چوکوں اور چوراہوں پر کھڑے ہو کر اپنے وقت کو ضائع کر دینا، یہ سب کچھ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ آج کے والدین وہ شکوہ اور شکایت کرتے ہیں کہ اولاد نافرمان ہے، بات ماننے کے تیار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں ذرا سوچو کہ آپ نے اولاد کے حقوق آپ نے خود کتنے ادا کیے ہیں؟ آپ اس اولاد سے کیسے اپنے حقوق کی ادائیگی کا مطالبہ کر رہے ہو؟ ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے اور سبق حاصل کرنا چاہیے اس واقعے سے جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پیش آیا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک بوڑھا باپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں حاضر ہوا اور کہتا ہے کہ امیر المؤمنین، میرا ایک اکلوتا بیٹا ہے، وہ بڑھاپے میں میرا کوئی خیال نہیں کر رہا ہے، میرے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، آپ اس کو سمجھائیے، آپ میرے حقوق کے بارے میں اس کو بتائیے۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کو عدالت میں طلب کیا۔ اب عجیب منظر ہے، ایک طرف بیٹا کھڑا ہے، ایک طرف باپ کھڑا ہے، اور باپ نے بیٹے کے خلاف یہ مقدمہ دائر کیا ہے۔ چنانچہ جب مقدمہ عدالت میں پہنچا تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، آپ پہلے میرے ایک سوال کا جواب دیجئے، آپ مجھے بتائیے کہ کیا اولاد پر ماں باپ ہی کے حقوق ہوتے ہیں یا ماں باپ پر بھی اولاد کے کچھ حقوق ہوتے ہیں؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، جیسے اولاد پر ماں باپ کے حقوق ہوتے ہیں، ماں باپ پر بھی اولاد کے حقوق ہوتے ہیں۔ وہ نوجوان کہنے لگا آپ بتائیے وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 3 حقوق ہوتے ہیں۔ ایک حق یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نکاح کرنے جا رہے ہیں آپ دیندار عورت کا انتخاب کریں، جب اولاد ہو جائے اس کا اچھا نام رکھا جائے، اور جب بیٹا سمجھدار ہو جائے دینی تعلیمات سے روشناس کرایا جائے۔ تو نوجوان کہنے لگا کہ امیر المومنین، یہ میرا باپ سامنے کھڑا ہے، اس نے میرے 3 حقوق میں سے کوئی حق ادا نہیں کیا ہے۔ میرے بھائیوں، نکاح کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ غصے میں آ گئے اور یہ کہہ کر مقدمہ عدالت سے خارج کر دیا کہ اے بوڑھے باپ، جب تو نے خود اولاد کے حقوق ادا نہیں کیے، آج اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جب تم نے اولاد کو بتایا نہیں ماں باپ کے حقوق کیا ہوتے ہیں، ان کا ادب و احترام کیا ہوتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا ہوتا ہے، معاشرت کیا ہوتی ہے، اخلاق کیا ہے، ادب و احترام کیا ہے، جب آپ نے سکھایا نہیں، آج اپنے حقوق کا مطالبہ تم ان سے کیسے کر رہے ہو؟ آج ہمارے لوگ یہ شکوہ اور شکایتیں کرتے ہیں، اولاد نافرمان اور نشے کی طرف چلی گئی اور یہ نافرمان ہو گئی، لیکن اس طرف نظر نہیں جاتی کہ ہم نے اولاد کے کتنے حقوق ادا کیے ہیں۔ ہمیں اپنے گریبان میں اٹھا کر دیکھ لینا چاہیے کہ کیا ہم نے اولاد کے حقوق ادا کیے یا ہم نے ان کے حق کو دبایا ہے، تعلیم سے ان کو محروم رکھا ہے، تو ہمیں اپنے حقوق کے مطالبہ کرنے کا کوئی
حق نہیں ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جس شخص نے اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن شریف کی تعلیم دلائی تو کل قیامت کے میدان میں اس کے والدین کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، اور جس نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا اس کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ اس کے سامنے 14ویں رات کے چاند کی روشنی وہ بھی مان پڑ جائے گی۔ اور حضرت شاہ مسیح اللہ خان جلال آبادی رحمت اللہ علیہ انہوں نے واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کی بیوی روزانہ خواب میں دیکھتی ہے کہ شوہر آگ میں جل رہا ہے، جہنم میں ڈال دیا گیا ہے، اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ چنانچہ بچہ جب کچھ سمجھدار ہوتا ہے، کچھ بڑا ہوتا ہے، وہ مکتب میں داخل کرا دیتی ہے امام صاحب کے پاس، اور حافظ صاحب کے پاس وہ بچہ جاتا ہے۔ حافظ صاحب اس کی بسم اللہ کراتے ہیں، بسم اللہ پڑھاتے ہیں۔ رات کو اس کی بیوی نے خواب میں دیکھا کہ اس کا شوہر جو آج تک جہنم میں جل رہا تھا آج جنت کی بہاروں میں مزہ لیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پوچھا آپ کی معافی کیسے ہو گئی، آپ کو کیسے معاف کر دیا گیا؟ اس نے جواب دیا کہ آج تم نے میرے بیٹے کو مکتب میں داخل کرایا اور امام صاحب نے بسم اللہ کرائی، اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ نے یہ فرما دیا کہ اس کا معصوم بچہ، وہ چھوٹا سا بچہ، وہ مجھے رحمان اور رحیم کہہ کر پکار رہا ہے، تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کے باپ کو جہاں